دی اسٹوری ورلڈ میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید. شکریہ. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ایک ایسی خوفناک کہانی آئیے سنتے ہیں. علی، جس کو بہت زیادہ ڈراؤنی کہانیاں، خوفناک قصے سنانے اور سننے کا شوق تھا، یہ 10ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا. یہ 4 دوست تھے: علی، اکرم، زید اور فرید. یہ چاروں دوست ایک باغ کے اندر بیٹھ کر اپنے اپنے واقعات شیئر کر رہے تھے. علی انہیں بہت زیادہ ڈرا رہا تھا. بات اس حد تک بگڑ گئی بحث ہی بحث میں کہ چاروں میں اب شرط لگ گئی: تم لوگوں کو اگر قصے سنانے کا اتنا ہی شوق ہے اور سننے کا اتنا شوق ہے تو آنے والے 3 دن بعد جو جمعرات آ رہی ہے وہ پھر ہم اسی ہنٹڈ قبرستان میں جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر جو بھی ہم میں سے بھاگا اسے 10,000 روپے دینے ہوں گے. اب علی اس چیز کے لیے بہت زیادہ پرجوش نظر آیا کیونکہ یہ شرط علی ہی نے لگائی تھی. باقی زید، فرید اور اکرم بہت زیادہ ڈر گئے، لیکن اپنے ڈر کو دل ہی دل کے اندر رکھ کر تینوں بھی بہت زیادہ ڈر بن کر بولے: ہم کون سا ڈرتے ہیں، قبرستان میں تو مردے ہی رہتے ہیں اور ان کے علاوہ وہاں رہتا کون ہے، آرام سے سنیں گے، چل ماریں گے. کیوں دوستو؟ چاروں اب بہت زیادہ ہنسنے لگے اور دل ہی دل میں ایک دوسرے کو ڈرانے کا سوچنے بھی لگے. 10,000 روپے ان کے لیے کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی. یہ 16 سال کے بالکل نوجوان بچے تھے. 3 دن بعد اب یہ لوگ ایک قبرستان کے باہر کھڑے تھے اور یہ قبرستان بہت بڑا اور وسیع و عریض قبرستان تھا جو کہ عیسائیوں کا قبرستان تھا. آج چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا. چاند کی سنہری روشنی قبرستان کی قبروں پر پڑ کر اور بھی خوفناک لگ رہی تھی. چلتے چلتے چاروں قبرستان کے آہنی دروازے سے اندر داخل ہوئے. دروازے کی چرچراہٹ میں ان لوگوں کا دل اور بھی خوف سے دہل رہا تھا، لیکن چاروں بڑی مضبوطی سے اندر داخل ہوئے. چلتے چلتے اندر انہیں ایک بڑا سا درخت نظر آیا. اکرم، کیا کہتے ہو، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کہانیاں سنائی جائیں؟ کیا بولتے ہو، چلیں؟ ہاں فرید، چلتے ہیں آگے. زید نے فرید کا ہاتھ دبایا. چاروں بالکل نہتے تھے، لیکن علی نے احتیاطاً اپنے پاس ماچس رکھ لی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آگ سے یہ چیزیں ڈرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ علی کو کچھ قرآنی آیتیں بھی یاد رہتی تھیں جنہیں وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا. باقی یہ تینوں تو مہا بے وقوف تھے، بس پیسوں کی لالچ میں قبرستان میں چلے آئے علی کے ڈراؤنے قصے سننے. لیکن علی بہت زیادہ سمجھدار لڑکا تھا. چلتے چلتے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اس درخت کے چاروں اور بہت ساری قبریں بنی ہوئی تھیں. علی بولا: اب تم تینوں نے ڈرنا نہیں ہے اور میرا قصہ بہت زیادہ حوصلے سے سننا ہے. تم تینوں میں سے جو ڈرا وہ شرط ہارے گا اور مجھے 10,000 روپے دے گا. ہاں ہاں سناؤ تو صحیح، جہاں بات ڈرنے کی آئے گی تو دیکھا جائے گا. اکرم گھنی ہنسی ہنسا. علی نے بولا: بہت پرانے دور کی بات ہے جب قبرستانوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے، کھلے قبرستان ہوتے تھے اور لوگ وہاں کے بیچوں بیچ راستوں سے آیا جایا کرتے تھے. ایسے ہی ایک گاؤں میں بہت خوفناک قبرستان تھا. وہ قبرستان رات کو بھوتوں کا بسیرا تھا. کوئی بھی جب کھیتوں سے واپسی میں آتا تو اس قبرستان سے ہو کر آنا پڑتا تھا، اور وہاں ایک چڑیل رہتی تھی، اور اس چڑیل نے ان گاؤں والوں کا جینا مرنا
حرام کیا ہوا تھا۔ جو کوئی بھی رات کو وہاں بھولے بھٹکے نکل آتا، یا تو وہ صبح مرا ہوا پایا جاتا، یا وہ قبرستان سے بھاگ کر اتنی دور آ جاتا کہ وہ واپسی میں قبرستان کے اندر جانے سے بھی ڈرتا۔ وہ چڑیل ایک خون پینے والی افریت تھی۔ اس نے سینکڑوں نوجوان اسی طریقے سے خون پی کر مارے تھے۔ یہی نہیں، وہ تو چہرے بھی بدل لیا کرتی تھی۔ بہت سندر ناری بن کر لوگوں کو اپنے وش میں کر کر انہیں قبرستان گھیر کر لے جاتی اور ان کا خون پی جاتی تھی۔ آنے والے نئے لوگ اس راز سے ناواقف تھے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی گئی، یہ بات لوگوں میں بہت بری طریقے سے پھیلنے لگی۔ ایک روز اس گاؤں میں ایک بہت بڑی جماعت آئی، اور اس جماعت کے عالم دینوں نے مل کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس قبرستان میں اب کوئی مردہ دفن نہیں کیا جائے گا، اور اس قبرستان کو ہم آہنی دیواروں سے، اپنی طاقتور وظیفے کی دیواروں سے قید کر دیں گے۔ یہ چڑیل بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہے، اور اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دور سے سانس سے انسان کو اپنے وش میں کر سکتی ہے۔ وہ تینوں بہت مزے سے یہ کہانیاں سن رہے تھے کہ اچانک علی کو ایسا لگا کہ اس درخت کے اوپر کوئی ہنسا ہے۔ علی سمجھا شاید یہ فرید کی کوئی حرکت ہے، وہ مجھے ڈرانا چاہتا ہے۔ فرید، سامنے آؤ نا نیچے، تم اوپر چڑھ کر کیوں بیٹھ گئے؟ فرید، جو بالکل کونے میں دبکا ہوا تھا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر علی کے ہاتھ پر رکھا۔ بے وقوف، میں تو یہاں ہوں، تو مجھے اوپر کیوں بٹھا رہے ہو؟ ہم تو چاروں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ علی کہ اب خوف سے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ تو یہ پھر اوپر کون ہنسا ہے؟ فرید، ڈراؤ مت، ہم نہیں ڈریں گے تمہاری اس بے وقوفانہ رویے سے، سمجھے؟ 10,000 روپے بہت موٹی رقم ہے، تم ڈرو اور ڈر کے بھاگو، اور ہم تینوں کو 10,000 روپے دے دو۔ اب اکرم بولا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ان پتوں میں کھرچ کھرچ کی سی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہاں، خاموش، کوئی ہے۔ اتنے میں زید ہنس پڑا۔ ہاں، تمہاری امیاں ہیں جو پیچھے پیچھے قبرستان میں آ گئی ہیں جھاڑو لے کر، جاؤ، تمہیں لینے آئی ہیں، بلا رہی ہیں۔ اتنی ہی دیر میں آواز آئی، علی، علی، چلو گھر چلو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ فرید، فرید، بیٹا گھر نہیں چلنا، علی کی مما کب سے آوازیں دے رہی ہیں۔ جب چاروں نے یہ خوفناک آواز سنی تو ان کے دل دہل گئے۔ اب کیا تھا؟ علی، جو بہت زیادہ ان باتوں کو مانتا تھا، اس نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور زوردار آواز بولی، اللہ اکبر، ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا، ہم سچے پکے مسلمان ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور تم جو کوئی بھی مخلوق ہو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے ماچس کی تیلی جلائی، اور اب چاروں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی زید کی نظر اس درخت پر پڑتی ہے، زید اتنا زیادہ ڈر کر پیچھے ہو کر گر جاتا ہے، کہتا ہے کہ اتنی خوفناک چڑیل علی، میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوفناک چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ علی نے جیسے ہی درخت کے اوپر نظر دوڑائی، اس نے دیکھا کہ وہ چڑیل الٹے پیر آسمان کی طرف اور ہاتھ نیچے کر کے درخت سے اب اتر رہی تھی۔ اس کا ہیبت ناک اور بھیانک چہرہ، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی جو کہ جبڑے نہ ہونے کی وجہ سے کانوں تک چر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کالی پتلیاں نہیں تھیں بلکہ سفید خوفناک آنکھیں جن میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ایک دم خوفناک چہرہ، الٹے ہاتھوں سے وہ درخت کو کھرچ کھرچ کر اتر رہی تھی اور ہیبت ناک ہنسی ہنس رہی تھی۔ اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے
آہستہ بڑی ہوتی ہوتی وہ چڑیل ایک دم سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چاروں دوستوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے اور علی نے صاف کہہ دیا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ تعالیٰ پر پکا یقین رکھتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آیت الکرسی بلند آواز سے پڑھنا شروع کی، اس چڑیل کے قدم ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹنے لگے اور وہ چڑیل بلند شگاف چیخوں سے پیچھے ہٹتی رہی۔ ان چاروں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے کرنا شروع کیے اور ایک دم تیز دوڑ لگا دی قبرستان کے بڑے دروازے کی طرف۔ وہ بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھتے جا رہے تھے اور بھاگتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ان چاروں نے قبرستان کا وہ بڑا دروازہ عبور کیا، پیچھے سے وہ چڑیل بہت زوردار آواز میں چلائی، تم لوگوں کی قسمت اچھی تھی جو تم لوگ اس قرآنی آیت کے وجہ سے بچ نکلے، ورنہ آج تم چاروں کی موت یقینی تھی۔